جی، تو دیکھیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یعنی صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، جو شخص بھی ارادہ کرے بیت اللہ کا حج کا، فمن حج البیت، جو حج کرنے کا ارادہ کرے، او اعتمر یا عمرہ کرنے کی نیت کرے، فلا جناح علیہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کا طواف کرے۔ کیا مطلب، تو انشاءاللہ یہ میں سمجھاتی ہوں آپ کو اس میں ساری ڈیٹیل۔ ومن تطوع خیرا، لیکن اگر کوئی شخص خوشی سے کرے طواف ان دونوں پہاڑیوں کا، فإن اللہ، بے شک اللہ کی ذات، شاکرن، اللہ پاک بہت ہی قدردان ہے، علیم، اور اللہ پاک انسان کی نیت سے واقف ہے۔ تو انشاءاللہ دیکھیں اس کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر کیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے کہ صفا اور مروہ پہاڑی جو ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ شعائر لفظ استعمال ہوا ہے، شعائر اللہ، شعائر کہتے ہیں علامت کو، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کی علامات میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے۔ جو شخص بھی ارادہ کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرنے کا ارادہ کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو اس کو سمجھیں انشاءاللہ، اس کا شان نزول پہلے سمجھیں۔ دیکھیں اس آیت کے شان نزول کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صفا اور مروہ پر مشرکین مکہ نے دو بت رکھے ہوئے تھے۔ ایک بت کا نام تھا اصاف سین کے ساتھ، دوسرے بت کا نام تھا نائلہ۔ اصاف بت جو تھا انہوں نے صفا پہاڑی پر رکھا ہوا تھا، اور نائلہ بت کو انہوں نے مروہ پہاڑی پر رکھا ہوا تھا۔ اب مشرکین مکہ ان دونوں بتوں کی تعظیم کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرتے تھے اور ان کو مس کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے جب یعنی اسلام کا ستارہ چمکا تو اس وقت بھی حکم تھا کہ مسلمان بھی صفا اور مروہ کی سعی کریں، یعنی وہ مطلب طواف کرے، جیسے اب تک یہ حکم ہے کہ آج تک مطلب صفا و مروہ کی طواف کرنے کا رب کریم ہمیں حکم فرماتے ہیں۔ تو کہتے صحابہ جو مسلمان تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے مطلب درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں ان دونوں پہاڑوں کی سعی کرتے تھے، یعنی طواف کرتے تھے، سعی کا مطلب ہے کہ چکر لگانا، تو اس وقت مطلب ہم یہ سعی بتوں کے لیے کرتے تھے، لیکن اب یہاں پر سعی کرتے ہوئے ہمارے دل کو مطلب ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم سعی کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر آپ کا کیا حکم ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی صحابہ کرام نے صفا اور مروہ کی سعی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام سے پہلے تو ہم اس کو مطلب کرتے تھے، تو اب کیا اسلام لانے کے بعد ہم چھوڑ دیں؟ تو اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ تو آیت میں رب کریم نے حکم دیا کہ ان الصفا والمروۃ، اے مسلمانوں، صفا اور مروہ جو ہے اس کی تعظیم بتوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ شروع ہی سے یہ دونوں پہاڑ جو ہے یہ اللہ کے نزدیک قابل محترم ہیں، معظم پہاڑ ہیں۔ تم یہاں پر سعی کرو اور تمہارے ذمہ سعی کرنا ضروری ہے۔ جو شخص بھی، لیکن اس شخص پر ضروری ہے کہ جو حج کرنے کی نیت سے جائے وہاں پر یا عمرہ کرنے کی نیت سے جائے۔
تو جس مسلک کو یعنی جس امام کو ہم مطلب فالو کرتے ہیں، ان کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ان کے نزدیک صفا اور مروہ کی سعی کرنا واجب ہے، وہ شخص کرے گا کہ جو حج اور عمرے کی نیت کرے۔ تو اس آیت میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ فمن حج البیت، جو ارادہ کرے حج کا، او اعتمر یا عمرے کا، تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر گناہ نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا، یعنی اس کے لیے طواف کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں کئی احادیث ہیں، صرف ایک حدیث نہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ آیت کا نزول انصار کے بارے میں ہے، تو انصار کو بھی دیکھے واقع کچھ اسی طرح تھا کہ جو انصار تھے وہ منات بت کی عبادت کرتے تھے۔ منات جو بت تھا وہ انہوں نے بھی یہی صفا اور مروہ کے درمیان رکھا ہوا تھا، لیکن جب یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا اور مروہ کے درمیان طواف کے بارے میں کراہت محسوس کی۔ یا رسول اللہ، پہلے تو ہم بتوں کے لیے کرتے تھے، لیکن اب بھی جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں وہ اپنی مطلب گندی عادتیں یاد آتی ہیں، تو ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ ہم سعی کریں، طواف کریں۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اسلام لانے سے پہلے صفا مروہ کی سعی کیا کرتے تھے، لیکن اب سعی سے ہمارے دل میں تنگی معلوم ہوتی ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی کہ سعی کرنے سے تمہارے دل میں کراہت نہیں ہونی چاہیے، پہلے تم بت کی نیت سے کرتے تھے، لیکن اب جو ہے تم اللہ کی رضا کے لیے سعی کرو۔ تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا جو ہے، وہ جو سعی کرنا ہے واجب ہے، اور حدیث میں بھی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو جب بھی آپ گئے آپ کو دیکھا کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان طواف فرما رہے ہیں، لوگ آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدت سے آپ سعی فرماتے تھے کہ آپ علیہ السلام کا جو تہبند شریف تھا وہ گھوم جاتا تھا، اور فرماتے جاتے کہ لوگو سنو، اللہ پاک نے تم پر سعی مقرر فرما دی ہے، اللہ پاک نے تم پر سعی مقرر فرما دی ہے۔ تو بہرحال ایسی بہت ساری احادیث ہیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان جو سعی ہے یہ لازم ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں جب بھی تم جاؤ تو صفا اور مروہ کا طواف کرو۔ تو اسے معلوم ہوا کہ صفا اور مروہ کا طواف کرنا یہ واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام پر بھی مداومت اختیار کی، ہمیشگی اختیار کی، تو اس کا حکم بھی وجوب میں آتا ہے، یعنی اس پر عمل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے، یہ واجب ہے۔ جیسے دیکھیے وطر کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا، وطر کا ثبوت تو قرآن سے نہیں ہے، جو 3 رکعت وطر ہم عشاء میں پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت احادیث مبارکہ سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں وطر کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ اس پر مداومت اختیار کی۔ تو آپ کا ہر وہ عمل کہ جو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا، آپ نے اس پر مداومت اختیار کی، تو اس کا حکم امت کے لیے وجوب کا ہے، یعنی واجب کا ہے۔ اس پر عمل کرنا ہمارے لیے کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں بغیر کسی عذر کے، تو ہم شریعت کے روح سے گناہ کبیرہ کرتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا گناہ گار ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیے بات آ گئی واجب کی، تو اس کی تھوڑی وضاحت کرتے ہوئے چلوں تاکہ آپ لوگوں کو بات انشاءاللہ اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ اللہ پاک نے دیکھیں ہمارے ذمہ کچھ چیزوں کو فرض قرار دیا ہے، کچھ چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں حرام، کچھ چیزیں ہوتی ہیں مکروہ تحریمی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہتے ہیں سنت موقدہ، کچھ ہوتی ہے جن کو کہا جاتا ہے سنت غیر موقدہ، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو مستحب کے حکم میں آتے ہیں، اور کچھ کام ہوتے ہیں جس کو مباح کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی اصطلاحات ہیں جس کو سمجھنا مطلب تھوڑا ضروری میں سمجھتی ہوں کہ انسان کو علم ہو ان باتوں کا۔ تو فرض کیا ہے؟ سب سے دیکھیے فرض میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرض کیا ہے، اس لیے کہ جو فرض ہیں اور واجب،
یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرض کا جو ثبوت ہے قرآن مجید سے ہے، واجبات کا جو ثبوت ہے، کچھ واجبات کا ثبوت وہ بھی قرآن مجید سے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرض کا ثبوت بھی قرآن سے ہیں، واجب کا ثبوت بھی قرآن سے ہیں، لیکن کچھ واجبات کا ثبوت احادیث مبارکہ سے بھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بات بتائی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جب دونوں کا ثبوت ہی یعنی دونوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیے میری بہنوں، بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا، اصل میں جو لفظ فرض ہے نا، فرض، اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے قلب کے ساتھ، ماننے کے ساتھ، اور جو لفظ واجب ہوتا ہے نا، واجب، واجبات، واجب، اس کا تعلق ہوتا ہے انسان کے اعمال کے ساتھ۔ مثال دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں تاکہ سمجھ آئے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں کئی موقع پر انسان کو مخاطب کر کے فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز پڑھو، 5 وقت کی نماز ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دی ہے۔ تو دیکھیں میری بہنوں، یہ جو 5 وقت کی نماز ہے نا، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن اس کو ماننا فرض ہے، اس لیے کس کا ثبوت کس سے ہے؟ قرآن مجید سے۔ 5 وقت کی نماز کو فرض ماننا یہ ہم پر لازم ہے۔ قرآن کے اندر اللہ پاک نے رمضان کے مہینے کا ذکر کیا کہ ایک مہینہ ہے جس کا نام رمضان ہے، اس کے روزے ہم نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں۔ تو ان 30 روزوں کو، رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزوں کو فرض یعنی سمجھنا یا فرض ماننا، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، لیکن نماز کو ادا کرنا یہ واجب ہے، روزوں کو رکھنا یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماننے اور نہ ماننے کا تعلق ہوتا ہے انسان کے دل کے ساتھ۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ پاک نے ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، لیکن جب ان نمازوں کے اوقات کا ٹائم آتا ہے تو ان نمازوں کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کو ادا کرنا ہمارے ذمہ فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ یعنی عملی طور پر جو نماز کی شکل مطلب ہوتی ہے نا، جیسے ہم عشاء کی نماز جیسے ابھی ہم نے پڑھی ہے تو 4 رکعت فرض کی نیت کر کے ہم نے پوری 4 رکعت پڑھی ہے، پھر 2 رکعت سنت، پھر وتر، تو یہ چیز ہمارے ذمہ واجب ہے۔ سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ میری بات آپ لوگوں کو؟ تو فرض کا تعلق ہے ماننے کے ساتھ، واجب کا تعلق ہے عمل کے ساتھ۔ تو اگر کوئی شخص، دیکھو، اس لیے کہ فرض کا جو حکم ہے نا یہ بڑا سخت ہے، اس لیے کہ فرض کو چھوڑنے والا بندہ جو ہوتا ہے نا وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے، لیکن واجب کو چھوڑنے والا بندہ جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کبیرہ گناہ، یعنی وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو سمجھانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں، جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز جیسے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے، وہ نماز، ان نمازوں کو فرض ماننا، اس کا تعلق ہمارے دل سے ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم یہ کہے کہ بھی اللہ نے کوئی نماز فرض ہی نہیں قرار دی، یا ہم کہتے ہیں کہ فجر کی نماز فرض ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے لوگ لگے ہوئے ہیں، دیکھیں ہم قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہم کافر بن جاتے ہیں، اللہ پاک معافی کرے خیر ہم سب کو کفر سے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، فجر کی بھی نہیں پڑھتا، عشاء کی بھی نہیں پڑھتا، ویسے ہی نہیں پڑھتا بس، ٹھیک ہے نا، غفلت کی وجہ سے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل بہت سارے خاص طور پر جوان نسل جو ہے وہ اکثر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، لیکن وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے دیکھیں وہ کافر نہیں ہوتے، وہ گناہ گار ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا حکم اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس ٹائم پہ اتنی رکعتیں پڑھو، لیکن وہ نہیں پڑھتے ہیں، یا چلو ہم میں سے کوئی ہم نہیں پڑھتے تو ہم فاسق ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں، لیکن ہم کافر نہیں ہوتے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رمضان کے روزوں کو مانتا ہی نہیں ہوں، میرے نزدیک رمضان کے روزوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل گیا، اس لیے کہ دیکھیں وہ اس کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، قرآن کی آیت کا مطلقاً وہ انکار کر رہا ہے کہ بھئی اس آیت کو مانتے نہیں، اور قرآن کی جس آیت کا انکار کیا جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
لیکن ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں روزے تو فرض مانتا ہوں کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، لیکن بس سستی کی وجہ سے میں نہیں رکھتا، یا میں رکھ نہیں سکتا، یا بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے۔ لیکن جو لوگ چھوڑتے ہیں نا مسلمان، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فرض سمجھتے ہی نہیں ہے، سمجھے غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، بعض اوقات دنیاوی کاموں کی اتنی ہم ترجیح دیتے ہیں کہ اپنے دنیاوی کاموں میں خلل نہ ڈالنے کی وجہ سے بھی ہم روزے چھوڑتے ہیں۔ تو وہ جو چھوڑنا ہے انہوں نے واجبات کو چھوڑا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے واجب کو چھوڑا ہے۔ واجب کو چھوڑنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ واجب کے چھوڑنے والا شخص کیا اس کی معافی کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر ایک شخص ہے اس نے واجب چھوڑا ہے تو اس کی معافی کیسی ہے؟ تو دیکھیں اس کے پھر شریعت مختلف طریقے بتائے ہیں۔ اگر کوئی فرض نماز چھوڑتا ہے تو حکم ہے کہ اس کی قضا کرو، ٹھیک ہے نا۔ فرض روزے چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو اس کا تو باقاعدہ کفارہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھولے سے روزہ چھوٹ جائے تو اس کی قضا کا حکم ہے۔ تو یہ پھر فقہی مسائل ہوتے ہیں، بہت گہرائی اس میں ہوتی ہے، پھر ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے۔ تو بعض اوقات اس کا کفارہ جیسے قسم ہے، کچھ کفارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے۔ اسی طرح حرام کو بھی سمجھے، مکروہ تحریمی کو بھی سمجھے۔ حرام وہ ہے کہ جس کا ثبوت قرآن کے اندر سے، جیسے مثال کے طور پر سود ہے، قرآن پاک نے واضح طور پر فرمایا کہ سود جو ہے نا یہ حرام ہے۔ اب ایک شخص ہے کہ وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے پتہ ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن پھر بھی اس میں ملوث ہے، تو وہ واجب چھوڑ رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، جیسے آج کل بہت سارے ایسے مطلب کام بھی ہیں اور جو کسی نہ کسی سود کی شکل انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، خاص طور پر آن لائن کام جو ہے نا، اس میں بہت احتیاط کیا کریں۔ اور اسی طرح باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سود کی ملاوٹ ہوتی ہے، لیکن ایک تو اس میں انجانے سے داخل ہونا، پتہ نہ ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر پتہ بھی ہے کہ یہ حرام ہے اور پھر اس کو حرام بھی مدہ نہیں سمجھ رہا ہے، پھر بھی اس کو کر رہا ہے، تو وہ شخص دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے، اس کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، مطلب میرا یہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کچھ۔ تو اسی طرح صفا اور مروہ کی بات آ رہی ہے، تو صفا مروہ کا جو اس میں کے درمیان سعی کرنا ہے یہ واجب ہے۔ اب آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص چھوڑتا ہے واجب کو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی چھوڑتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو وہ پھر ہمیں حج کے مسائل پڑھنے پڑیں گے، عمرے کے، کہ دم لازم آتا ہے یا پھر اس کی قضا ہوتی ہے، وہ کیا ہے، تو وہ پھر ڈیٹیل کا اتنا موقع نہیں ہوتا کہ آپ کو اتنی ڈیٹیل بتائی جائے، لیکن صرف آپ کو میں نے بنیادی بات بتا دی کہ جب آپ کسی چیز کو چھوڑتی ہے تو آپ دیکھا کریں کہ وہ کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، تو اس لحاظ سے پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ تو آگے حکم دیا گیا ہے کہ فمن تطوع خیرا، جو کوئی بھی یعنی اپنے دل کی خوشی سے کرنا چاہے، یعنی نفلی طواف کرنا چاہے ان دونوں کے درمیان، تو بھی ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ یعنی نہ ہم نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے، نہ ہم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، ہم ویسے ہی مطلب حرم کے اندر ہیں اور ہم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس لیے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ نفل عبادت کے زمرے میں پھر یہ چیز آ جائے گی۔ تو قرآن نے حکم دیا ہے کہ من تطوع خیرا، اگر تم دل کی خوشی سے کوئی بھی نیکی کرو، یعنی جو میری طرف سے تم پر فرض اور لازم تو نہیں ہے، لیکن تم اپنے دل کی خوشی سے کوئی نفل پڑھتے ہو یا پھر نفل سعی کرتے ہو یا پھر نفل طواف کرتے ہو، فإن اللہ شاکر علیم، تو انسان، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کی بہت زیادہ قدردانی کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ انسان، اللہ پاک تمہاری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ آیا وہ تم کس نیت سے کرتے ہو، کرنے سے تمہاری رضا اللہ کی ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تم یہ نفل عبادات کر رہے ہو، یا پھر اس میں تمہارا کوئی اور مقصد چھپا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ پاک انسان کی ہر نیکی کی بہت زیادہ قدر فرماتے ہیں، اور اللہ پاک انسان کی نیتوں سے واقف ہے۔ پھر جس مناسبت سے نیت ہوگی تو ثواب بھی پھر اسی مناسبت سے ملتا ہے۔ آگے پھر فرمایا گیا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ
چھپاتے ہیں، جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، واضح نشانیاں، والہدا اور ہدایت، من بعد ما بیناہ للناس، حالانکہ ہم نے ان تمام چیزوں کو اس کے سامنے کھول کر بیان کیا ہے، فی الکتاب قرآن کے اندر، اولئک یلعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے۔ اس کا شان نزول سمجھے آیت کا کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے انہوں نے، ان تینوں صحابہ نے، معاذ بن جبل نے، سعد بن معاذ نے اور خارجہ بن زید نے، انہوں نے علماء یہود سے کوئی تورات کا مضمون پوچھا، یعنی تورات کے اندر کسی مضمون کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو جو علماء یہود تھے انہوں نے کہتے اس کو چھپایا اور بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی کہ مسلمانوں، ان الذین، یہ ایسے لوگ ہیں، یکتمون، یہ لوگ تو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، جو تورات کے اندر ہم نے واضح طور پر نشانیاں یا پھر واضح طور پر آیات نازل کی، والہدا، یہ ہدایت کو بھی چھپاتے ہیں، من بعد ما بیناہ للناس، حالانکہ ہم نے اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور جتنے بھی لعنت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان سب کی لعنت ہے ان پر۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس چیز کے بارے میں پوچھا تھا؟ یہ جو تین صحابہ تھے انہوں نے علماء یہود سے کس چیز کے بارے میں پوچھا تھا؟ تو اس کے بارے میں دیکھیں، روایات میں آتا ہے کہ البینات سے مراد وہ علامتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بتلا رہی ہے، الہدا سے مراد وہ چیزیں جو سیدھی راہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بتائیں، اور کتاب سے مراد تورات ہے۔ یعنی ان صحابہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب کے اندر اللہ کے پیغمبر کی کوئی صفات موجود ہیں؟ کیا اس نبی کی اتباع کے بارے میں حکم دیا گیا ہے؟ کیا اس نبی کی نبوت کے بارے میں کوئی ذکر ہے؟ تو انہوں نے واضح طور پر چھپا دیا اور انکار کر دیا کہ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، خواہ وہ ملائکہ ہو، جن ہو، انسان ہو، زمین کے جانور ہو، مطلب یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان پر لعنت کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اسی وجہ سے دیکھیں، روایات میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر مار پڑتی ہے، اس کو سوائے انسان اور جن کے روئے زمین میں چلنے والا سنتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں ان پر۔ لیکن مسلمان جب مرتا ہے تو اس کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام مخلوقات اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، مگر جن لوگوں نے توبہ کی، یعنی جن لوگوں نے علم کو چھپانے اور باقی گناہوں سے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، وَبَيَّنُوا، اللہ کے احکامات کو واضح طور پر بیان کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی توبہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ کی ذات تو بہت ہی زیادہ توبہ قبول کرنے والی اور مہربان ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو کہتے اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے اور فرماتا ہے، یعنی اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کو اپنی بندے کی توبہ کرنے سے اس شخص سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جس کی سواری ایک سنسان جنگل میں گم ہو جائے اور اسی پر اس کا کھانا اور پانی وغیرہ ہو۔ اس کی ملنے سے وہ انسان نا امید ہو کر ایک درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جاتا ہے اور اسی فکر اور رنج میں ہو کہ مطلب اگر نہ ملی تو میں مر جاؤں گا، اور وہ مرنے کی امید میں لیٹ جاتا ہے کہ اچانک سواری آ کر اس کے پاس کھڑی ہو جائے۔ تو کہتے شدت خوشی سے وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا پروردگار۔ یعنی خوشی کی وجہ سے اس کے حواس جو ہے نا وہ کھو جاتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں بکنے لگتا ہے۔ تو جیسے اس شخص کو خوشی ہوتی ہے سواری ملنے سے، بے انتہا خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میرے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ اسی طرح اللہ رب العزت ایک گناہگار انسان کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں۔ جب کوئی گناہگار اللہ کے حضور صحیح معنوں میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ پاک ایک تو اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے، گناہوں کو بھی معافی ہو جاتی ہیں، گناہ بھی معاف فرما جاتے ہیں، ساتھ ساتھ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ مخلوقات اس کے لیے یعنی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی خیر استغفار پر اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ کوشش کیا کرے، اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں اللہ کے حضور صبح اور شام 70 یا پھر 100 دفعہ استغفار پڑھتا ہوں، اللہ سے توبہ مانگتا ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے کفر کی حالت میں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، والملائکۃ اللہ کے فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ یعنی جو لوگ مر گئے کفر کی حالت میں اور جو لوگ اپنے گناہوں پر توبہ کیے بغیر مر گئے، تو ان پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے محرومی ہے ان کے لیے۔ خالدین فیہا، وہ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہیں گے یا اللہ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، نہ ہلکا کیا جائے گا ان لوگوں سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی قیامت کے دن انہیں کسی طرح ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا معبود، الہ واحد، تمہارا رب تو بس ایک ہی رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، الرحمن، اللہ پاک بہت ہی مہربان، الرحیم، اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کا شان نزول بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے، یعنی جو کفار قریش تھے، انہوں نے کہا کہ محمد تم جو اس رب کی بات کرتے ہو کہ اللہ ہے، تو اپنے رب کی صفت تو بیان کرو، اس کا نسب تو بیان کرو کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے۔ تو اس پر اللہ پاک نے آیت نازل کی۔ آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے میرے حبیب ان کو بتاؤ، مشرکین مکہ کو بتاؤ، وہ رب ایسا ہے کہ جو سب کا الہ ہے۔ مطلب یہ کہ اے جہان والو، عبادت کے لائق ایک ایسا معبود ہے کہ جس کے مثل کچھ اور ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا ہوا، وہ ایسا رب ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہی نہیں، یہ صفت کسی اور میں ہے ہی نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رب بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ دونوں صفات اکثر ساتھ ہی آتی ہے، الرحمن اور الرحیم۔ اس کو تھوڑا انشاءاللہ سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیے ایک تو ہم جب بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس میں بھی ہم یہی صفات پڑھتے ہیں، اللہ کے رحمان اور رحیم۔ ہمیشہ رحمان پہلے آتا ہے، رحیم بعد میں آتا ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق اکابرین نے یہ بیان کیا ہے کہ الرحمن فی الدنیا الرحیم فی الآخرہ، یعنی اللہ کی جو صفت رحمان ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک دنیا میں
مسلمانوں کو بھی دے رہے ہیں، کافروں کو بھی دے رہے ہیں، مشرکوں کی بھی دے رہے ہیں۔ اللہ کو نہ ماننے والوں کو بھی نعمتیں میسر ہیں اور اللہ کے ماننے والوں کو بھی نعمتیں میسر ہیں۔ بلکہ اللہ پاک نے جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے، ان کو زیادہ اچھی حال میں رکھا ہوا ہے بنسبت مسلمانوں کے۔ یہ اللہ کی ڈیل ہوتی ہے۔ اللہ کی قرآن پاک کی ایک دوسری آیت میں یہ بات آتی ہے کہ اگر تمہارے اوپر اللہ نے ہر نعمت کا دروازہ کھول دیا ہے، تمہارے اوپر کوئی تکلیف ہی نہیں آتی، کوئی پریشانی ہی نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں آتی، کوئی غم نہیں آتا، ہر طرف سے خوشیاں خوشیاں، مال و دولت، نعمتیں ہی نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، ہر طرح کی خوشیاں تم سے اللہ پاک نے تمہیں دی ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے تمہیں ڈیل دی ہوئی ہے۔ فتحنا علیہم ابواب السماء کے الفاظ آتے ہیں کہ جس شخص پر اللہ نے نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، کسی طرف سے اس کی پکڑ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ڈیل آ جاتی ہے۔ لیکن جب رب کریم پکڑتا ہے نا، تو اس کے بعد بڑی سخت پکڑ ہوتی ہے۔ تو ایسے ڈیل سے اللہ پاک ہمیں بچائے، بڑے غموں سے اللہ پاک اور بڑے آزمائشوں سے اور تکلیفوں سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ اللہ پاک ہمیشہ عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، وہ عافیت جو اللہ کے حبیب نے مانگی ہے، تو ہم بھی اسی عافیت کے طلبگار ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رکھے۔ نہ تو ہم آزمائش کے قابل ہیں، نہ ہم غم برداشت کرنے کے قابل ہیں، نہ ہم تکلیف کے قابل ہیں، تو ہمیشہ اللہ پاک ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے۔ رحیم کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ۔ اللہ کی جو صفت ہے نا الرحمن، اس کا تعلق تو دنیا کے ساتھ ہے کہ دنیا میں اللہ پاک سب پر مہربان ہے، لیکن رحیم کا تعلق ہوگا آخرت کے ساتھ کہ اللہ پاک صرف ایمان والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے، مشرکین کے ساتھ نہیں، یعنی کافروں کے ساتھ نہیں۔ اسی طرح دیکھیں، اس آیت کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اس میں اللہ کی ساری صفات ہیں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یہ جو آیت ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے، ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ نازل ہوئی، تو کہتے ہیں مشرکین مکہ کو بہت تعجب ہوا اور بولے اگر معبود ایک ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس پر اللہ پاک نے پھر آگے آیات نازل کی۔ اگلی آیات کون سی آیت؟ کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آمد و رفت میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں میں جو سمندر میں چلتی ہے، وبما ينفع الناس، وہ چیزیں جو لے کر لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وانزل اللہ من السماء من ماء، اور پانی میں جو اتارا ہے اللہ نے آسمان سے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ پاک نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو، بعد موتها، زمین کے بنجر ہونے کے بعد، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھیلا دیے اس رب نے ہر قسم کے جانور اس زمین میں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہواؤں کے پھیرنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ابر جو آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب مشرکین مکہ نے مطلب وہ آیت نازل ہوئی تو تعجب کیا کہ اگر واقعی اللہ ایک ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ تو پھر اللہ نے آیت نازل کی۔ اس آیت میں کیا حکم ہے کہ دیکھو اللہ کی ایک ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمائش پیدا کرنے پر غور کرو۔ ان اشیاء میں جو ان میں ہے، جیسے سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، نہریں وغیرہ، نباتات، حیوانات، زمین کے مختلف حصوں کا مختلف ہونا، کوئی حصہ سرد ہے تو کوئی گرم ہے، یہ اللہ کی وحدانیت ہی کی تو دلیل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک صفا پہاڑی کو سونا بنا دے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دشمن پر غالب رہیں۔ تو کہتے اللہ رب العزت نے وہی فرمائی کہ میں ان کی یہ درخواست پوری کر دوں گا کہ میں صفا پہاڑی کو سونا بنا دوں گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر انہوں نے کفر کیا تو میں انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا کہ پھر کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا، یعنی آج تک کسی کو نہ دیا گیا ہو۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے میرے رب، آپ میری امت کو درگزر فرمائیے، مجھے اور میری قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ، میں انہیں ہمیشہ رائے حق کی دعوت کروں گا۔ اس کے بعد کہتے پھر اللہ نے آیت نازل کی، کون سی آیت؟ ان فی خلق السماوات والارض، کہ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، یعنی سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کفار ستاروں کی حرکت کی وجہ سے جانتے ہیں کہ آسمان متعدد ہیں، اسی طرح زمینیں بھی ہیں۔ تو تم لوگ جو صفا پہاڑی کو سونا بنانے کا سوال کرتے ہو، اس سے بڑی بڑی دلیلیں موجود ہیں، ہر وقت موجود ہے، تمہارے سامنے، تمہارے مشاہدے میں رہتی ہیں۔ اور وہ کون سی دلیلیں ہیں؟ وہ یہی زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرو، اس کے اندر جو کچھ ہے اس پر غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آمد و رفت، یعنی روز اور شب کا آمد و رفت ایک دوسرے کے پیچھے ہونا، موسم کے اختلاف سے رات کا گھٹنا بڑھنا مراد ہے، گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے، سردیوں میں چھوٹا۔ والفلک التی تجری فی البحر، جہازوں میں جو سمندر میں چلتے ہیں، یعنی دیکھو اللہ نے جہازوں کو کس طرح مسخر کیا، باوجود یہ کہ وہ ہزاروں لاکھوں من بوجھ لدا ہوا جہاز جو ہوتا ہے وہ ایک انسان کے مطلب تابع ہے۔ بما ينفع الناس، اور اس زمین کے اندر، سمندر کے اندر نفع مند چیزوں کو تم تلاش کرتے ہو، یہ اللہ کی قدرت ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، وہ رب کے جس نے اتارا آسمان سے پانی، یعنی اس نے تمہارے اوپر اتنی بڑی رحمت بیان کی، فاحیا بہ الارض، اور اللہ پاک اسی پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے زمین کے اندر سے نباتات اگاتا ہے، خشک زمین کو سرسبز کر دیتا ہے۔ وبث فیہ من کل دابہ، اس رب نے پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور، مطلب یہ ہے کہ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور منتشر کر دیے گئے۔ بعض جانور تو اس قدر چھوٹے ہیں کہ دکھائی بھی نہیں دیتے، اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ اللہ پاک کی معیشت کے علاوہ بندے کی وہ قوت میں آ ہی نہیں سکتے، یعنی کسی طرح قبضے میں انسان اس کو کنٹرول کر ہی نہیں سکتا۔ وہ تصریف ریاح، اور فرمائے کہ ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کے پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہوائیں کبھی مشرق کو تو کبھی مغرب کو چلتی ہے، کبھی جنوب کا دورہ کرتی ہے، کبھی شمال کا۔ اللہ کبھی مفید کرتا ہے ان کو، کبھی اس میں اللہ پاک نقصان رکھ دیتا ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ابر جو آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے، یعنی دیکھو آسمان اور زمین کے درمیان ابر کیسا معلق ہے، نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے، حالانکہ اس کی طبیعت کا مقتضا یہ ہے کہ وہ پھٹ جائے یا نہ نیچے اتر جائے، لیکن پھر بھی لآیات لقوم یعقلون، ان سب باتوں میں عقل مند لوگوں کے لیے کیا ہے؟ نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ اس میں نشانیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔